أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح سے مراد گھر کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تسبیح سے مراد نماز ہے، اور شام اور دن کی تسبیحات یعنی کہ صبح اور شام کی جو نمازیں ہیں ان کے لیے بھی بات کی جا رہی ہے، اور جن کے دل ایمان اور ہدایت کی نور سے روشن ہوتے ہیں، صبح و شام مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے، وہ کسی بھی چیز سے، کسی بھی بات سے، اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل نہیں ہوتے ہیں، بھول نہیں جاتے کہ انہوں نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر سے، اور جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ الٹ پلٹ کیسے ہوں گی؟ آنکھیں چندھیا جائیں گی خوف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ جب انسان دشت میں ہوتا ہے، مٹی میں، صحرا میں، تو جب دور سے چمکتی ہوئی مٹی کو، دور سے چمکتی ہوئی ریت کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ دور سے بھاگتا ہوا جاتا ہے جب وہاں پر، تو وہاں پر پانی نہیں ہوتا۔ پانی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ صحرا میں گرمی بہت شدید ہوتی ہے اور اس کو وہاں پر پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان کو سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہے۔ بھوک سے پھر بھی انسان گزارا کر سکتا ہے، کچھ دن تک رہ سکتا ہے زندہ، لیکن پانی کے بغیر رہنا بہت مشکل۔ تو جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو وہاں پر پانی نہیں ملتا۔ بالکل ان کے اعمال کا بھی معاملہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ اعمال تو کرتے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ اعمال ان کو ٹھنڈک دیں گے، آخرت میں ان کو آسانی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ در حقیقت تپش ہے اس جہنم کی، جس جہنم میں وہ چھونکے جائیں گے۔ یہ شیطان ان کو بڑی وسوسے میں ڈالا ہوا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ تم سے یہ دوری کر دے گا تمہارے ان اعمال کے سبب۔ بالکل ایسے ہی جو بدعات ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نیک عمل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے، وہ بہت جلد حساب کرے گا۔ یا مثل ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، سمندر کی تہ میں بہت گہرے اندھیرے، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، یعنی کہ کہیں سے بھی روشنی کا کوئی ہلکا سا بھی امید نہیں ہے۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، اوپر بھی اندھیرے پیچھے بھی اندھیرے۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اس سے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، ہاتھ اپنا وہ بھی نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے، نور کون سا؟ ہدایت کا نور۔ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، اس کے پاس روشنی اور ہدایت آ ہی نہیں سکتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے سارے کے سارے پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے اللہ کی کیسے تسبیح بیان کرنی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمان کی زمین اور آسمان کی بادشاہت، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملاتا ہے، چلتے ہیں الگ الگ ٹوٹ ٹوٹ کے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ ملاتا ہے آپس میں۔
پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بادل کتنے گہرے ہو جاتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان سے مینا برستا ہے، بارش برستی ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل آتے بھی ہیں اور جن کو چاہے جن کو جن سے چاہے ان بادلوں کو ہٹا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا کہ اب آنکھوں کی روشنی لے جائے، برقہ یذھب بالابصار، آنکھوں کو اندھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بہت بڑی عبرتیں اور بہت بڑی نشانیاں۔ اللہ خلق کل دابۃ من ماء، تمام کے تمام چلنے پھرنے والی جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا۔ انسان کی باڈی میں کتنا پرسنٹ پانی ہے؟ زیادہ تر اس کی باڈی میں جو چیزیں ہیں وہ پانی کی طرح ہیں۔ خون بھی انسان کا دیکھیے پانی کی طرح لکوڈ ہے، انسان کی باڈی کے اندر، انسان کے سٹمک کے اندر بھی لکوڈ ہے، باڈی کے اندر سارا کا سارا، صرف کے اوپر گوشت ہے، باقی سارا کا سارا ہماری باڈی کے اندر لکوڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، جو بعض پاؤں پیٹ کے بل جیسے سانپ یہ چیزیں اپنے گھسیٹتے ہیں خود کو، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پاؤں پر چلنے والے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے سارے جانوروں کی تخلیق بھی بتا دی کہ کیسے کیسے کس کس کی تخلیق کی۔ یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتاری ہیں تاکہ ہم ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر راہ راست پا جائیں اور ہدایت پا جائیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے ہیں، فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے کہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، پھر منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، یعنی کہ ان کی بات کے بارے میں معاملے میں فیصلہ کر دے، اور تو بھی ان میں سے ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ آج بھی اگر آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیں تو لوگ مڑ جاتے ہیں، چھوڑو جی پتہ نہیں کون سی نئی بات شروع کر دی، قرآن کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع اور فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں، خود ہی ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ ایمان والوں کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہیں، فوراً اللہ کی بات کو سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اپنے کانوں کو بند نہیں کر لیتے، اور جو اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ہم الفائزون واقسموا باللہ، بڑی پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے، کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا ہم نکل کھڑے ہوں گے جہاد کے لیے۔ کہہ دیجیے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے کہ تم کتنی اطاعت کرو گے اللہ کی، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ مدینہ ہجرت سے پہلے جہاد فرض نہ تھا، مدینہ جانے کے بعد ان پر جہاد فرض کیا گیا، کیونکہ اس کے بعد ان میں طاقت زیادہ آئی، ایمان بڑھ گیا، وہ مال میں زیادہ ہوئے، اسباب ان کے پاس زیادہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں جہاد فرض کر دیا کافروں کے بیچ میں رہ کر، تاکہ وہ وہاں پر پلاننگ کر سکتے ہوتے، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں تھیں اس کے پیچھے، کہ ان پر مکہ میں جہاد فرض نہیں ہوا، مدینہ میں جا کر ہوا۔ پھر بھی اگر تم سے روگردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ پہنچا دے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے، یعنی کہ تمہیں جو دیا گیا ہے تم اس کی جواب دہی کرو گے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کے ماتحت آ جاؤ گے۔ سنو، رسول کے لیے تو صرف اور صرف پہنچا دینا تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے ان کے ساتھ
کہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور خلیفہ بنائے گا اپنا زمین میں، اور ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، اور اس پہ انہیں اس پر جمع دیا گیا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے۔ دین کو، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر آئیں گے۔ جس خوف میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو امن میں بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں گے وہ یقیناً فاسق ہوں گے۔ اللہ پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا، اس کی اطاعت کرنا سب سے پہلی بات اور لازم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات حکم کیا دے رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور رسول کی اطاعت کرنے کا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے، جو آج اسرائیلی بھگا رہے ہیں نا مسلمانوں کو، یہ خیال نہ کریں کہ وہ اللہ کو عاجز کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو، اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، ابھی وہ جو بلوغت پہ نہیں پہنچے ہیں، اپنے آنے کے 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ یعنی کہ جب وہ کمروں میں داخل ہوں اپنے والدین کے، تو جب بھی وہ گھروں میں داخل ہوں تو ان کے لیے 3 اوقات میں اجازت لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردہ کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے، نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم پر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کمرے میں داخل ہونے کا بھی ہمیں ادب سکھا دیا، تو قرآن اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر ہمارے لیے کتنا مشکل ہے کہ ہم کسی کے گھر میں ایسے گھس جاتے ہیں، کمروں میں گھس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی علم اور حکمت والا ہے۔ اب اگلی بات آ رہی ہے بوڑھی عورتوں کی۔ والقواعد من النساء، بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، جن کے اندر اور مرد کی رغبت ختم ہو گئی ہو، جن کے اندر مرد جن کو اپیل نہ کرتے ہوں، ان عورتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اور وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں، یعنی کہ اپنے کپڑے پورے کپڑے اتارنے کی بات نہیں ہے، مراد اس سے کہ اوڑھنیاں اپنی اتار رکھیں، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ اگر عورتیں اس عمر میں بھی اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہیں، اپنے میک اپ استعمال کرتی ہیں، اپنے لباس میں بہت زیادہ کانشیس ہیں، اور اپنے آپ کو ابھی بھی دنیا کی زندگی میں مگن رکھے ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی ان پر فرض ہے کہ وہ پردے میں رہیں۔ اگر وہ اس زندگی کے اس حصے میں ہیں کہ ان کی ساری رغبت ختم ہو گئی ہے ان چیزوں سے، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اوڑھنیاں کو اتار دیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطیکہ کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں، اگر وہ پھر بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ آپ ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر سے، ان سب کے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا۔ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ، یوں ہی
اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے گھروں میں سے کھانا ہم سب کے لیے جائز کیا ہے کہ ہم ان کی اجازت کے بغیر بھی ان کے گھروں سے کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے کھانے کا بھی ذکر کر دیا۔ اب آپ کسی کا فریج کھول کر دیکھیں تو صحیح نا، پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ دیکھو جی فریج کھولنا شروع کر دیا۔ یہ ساری ہماری اندر کی باتیں ہیں جو ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا تاکہ ہمارے اندر محبت پیدا ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم مہمان بن کر جا کر بیٹھ جائیں اور ہم پھر دیکھیں کہ اگلا کچھ ہمیں سرو کرے گا تو تبھی ہم کھائیں گے، تو تبھی ہم اٹھیں گے۔ نہیں، آپ خود اٹھو، جاؤ، کھاؤ، بناؤ، پکاؤ، خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ۔ با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں، حقیقت میں یہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں پر بیٹھ کے بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کے آداب تھے۔ تو جب وہاں سے لوگ جانا چاہیں تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ محفل میں سے آپ جب جانا چاہیں اٹھیں تو آپ ایسے ہی اٹھ کر چلے جائیں۔ یہ استاد کی محفل سے بھی اٹھنے کی اجازت کا طریقہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے۔ ان کی محفل سے اٹھنے کے آداب اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے کہ آپ جب وہاں آپ سے جائیں تو آپ سے اجازت لے کر جائیں، ایسے ہی بغیر اجازت کی کوئی نہ وہاں سے چل دے۔ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے کہ تم ایسے ہی۔ یہ اس لیے ہوا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پکارا تو وہ نہیں آئے، وہ نماز میں مشغول رہے۔ تو نماز مکمل کرنے کے بعد پھر وہ جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے پکارنے کو ایسا مت سمجھو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ رہو، الا خبردار رہو، آگاہ رہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات، آگاہ رہو کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ جس روش پر، جس رستے پر تم ہو وہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے ہوئے ہر معاملے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے۔ سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے جو کہ جس کی 77 آیات ہیں، 25 نمبر پر ہے قرآن میں، اور 42 نمبر پر اس کا نزول ہوا ہے، اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان دو چیزوں کے بیچ میں فرق کرنے والی، تسنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی، علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے یہ کتاب قرآن نازل فرمایا کیونکہ یہ فرق کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کے؟ دو چیزوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، تاکہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والی، ان کو بتانے والی، ان کو خبر دینے والی بن جائے۔ اللہ پھر اپنی ذات کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اسی کے لیے سلطنت ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، اور پھر یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور تم اس کے لیے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، یہ ساری سلطنت اکیلے واحد اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہر چیز کو اس نے ایک مناسب اندازے سے ٹھہرایا ہے، ہر چیز کا ایک مناسب اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کس اندازے میں وہ چیز رہے گی۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا کر نہیں سکتے ہیں، اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، نہ ہی وہ چیزیں ان کی نفع دینے پر مالک ہے نہ نقصان دینے پر مالک ہے، حتیٰ کہ نہ وہ ان کو زندگی دے سکتی ہیں نہ ان کو موت دے سکتی ہیں، اور نہ ہی ان کو دوبارہ اٹھانے پر وہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ کافروں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا یہ تو بس خود اسی نے گھڑ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی گھڑ لیا ہے، یہ تو جھوٹ ہے جس پر ان لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور بڑے ہی جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ لانے والے ہیں۔
اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں، یہ تو افسانے سے لے آیا ہے نبی، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھتے ہیں، یہ افسانے ہی ہیں جو نبی ہمارے آگے پڑھ رہے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ ہمارے جیسے ہی کام کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا جاتا کہ یہ فرشتہ ہمیں یہ ساری باتیں سناتا اور ہمیں ڈراتا بھی، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی آ جاتا؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا؟ یہ غربت میں کیوں ہے؟ ان کے اوپر ان کے پاس مال کی فراوانی کیوں نہیں ہے؟ یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا؟ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، سحر کیا گیا ہے، الا رجل مسحورا۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ نبی دیکھیے تو صحیح کیسی باتیں کر رہے ہیں، جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح یہ راہ نہیں پاتے، کوئی رستہ نہیں پاتے۔ اللہ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت کر دے، جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، جن کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے اللہ تعالیٰ، وہ اس پر قادر ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بھرنا اور دھاڑنا سنیں گے۔ یہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ اس جہنم میں داخل ہونے سے پہلے اس آگ کا بپھرنا، یعنی کہ بپھرنا کیا، اپنے آپے سے باہر ہو، شعلے مارنا، غصے سے دھاڑیں لگانا، خود اپنے کانوں سے سنیں گے۔ اور جب یہ جہنم کسی تنگ جگہ سے مشکیں کس کر، یعنی کہ اس کو کس کر پھینک دیے جائیں گے، تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے، بار بار پکاریں گے کہ اللہ تو ہمیں موت عطا۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے، کیا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کی لوٹنے کی اصل جگہ وہی ہے، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے، یہ وعدہ پورا کیا جائے گا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہیں ان سب کو جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی گمراہ سے گم ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو ہم اپنا کارساز بناتے اور اوروں سے ہم سوال کرتے۔ ہم نے تو بڑا ظلم کیا کہ ہم تیرے سوا اوروں کو پکارتے رہے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودگیاں عطا فرمائیں، آسانیاں دیں، سہولیات دیں، یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ جب اللہ کی طرف سے آسودگی آ جائے نا تو نصیحت کو نہ بھولئے، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا، اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس ظلم کیا ہم اسے پورا عذاب چکھائیں گے، عذاب کبیرہ، بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اس آخری سوالات تھے، یہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، اور یہ سوالات سارے ہم سب سے ہوئے ہمیشہ کہ تم بھی چلتے پھرتے ہو، تم میں کیا خاص بات ہے، ہم بھی تو وہی کچھ کرتے پھرتے ہیں، تم کیسے نبی ہو گئے.